اس کتب خانے کی تاریخ کیا ہے؟ دیکھیے، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو اسٹیٹ ہے مغلوں کے ڈاؤن فال کے بعد یہاں پر روہیلاز آئے اور انہوں نے ماحول کو اپنے حق میں سازگار سمجھا. تو پہلے کے زمانے میں طاقت کی بنیاد تو حکومتیں بنتی تھی، اور مغلوں کا جو ڈاؤن فال ہوا آخری دور جو رہا ہے اس میں ریجنل لیول پہ نواب ہوئے اور جاگیردار ہوئے، راجے مہاراجے ہوئے، چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہو گئی تھیں. یہاں پر بھی روہیلوں نے ماحول کو سازگار سمجھا، یہاں پر حکومت بنا لی. لیکن اس ریاست کی جو رامپور ریاست ہے یہ 1774 میں نواب فیض اللہ خان نے اس کو اسٹیبلش کیا تھا، اور 1774 میں ان کے پاس ظاہر سی بات ہے کہ کچھ کلیکشن رہا ہوگا کتابوں کا، تو انہوں نے اپنا توشہ خانہ کے حساب سے اس کتب خانے کے ذخیرے کو کتب خانہ کی شکل دی، اور وہ معاملہ چلتا رہا 1774 کے بعد. یہاں تک کہ زمانہ آتا ہے نواب یوسف علی خان کا، جو 1840-48 کا زمانہ ہے. اس میں پہلی بار ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ اس کتب خانے کے لیے الگ بجٹ کا انتظام ہوا اور الگ الماریوں کا انتظام ہوا، اور ایک صورت یہ ہوئی کہ اس کو باقاعدہ ایک کتب خانہ اس انداز کا بنایا گیا جس سے لوگ استفادہ کر سکے. پرسنل سے نکل کے یہ باہر کے لوگوں کو بھی مطلب کنسلٹ کرنے کی اجازت ہوئی. اور اس کے بعد آتا ہے 1857 کا زمانہ نواب یوسف علی خان کا. 1857 آپ جانتے ہیں کہ وہ ہے جس میں مسلمانوں کا بہت بڑا مطلب یہ کہ نقصان ہوا اور مسلمانوں کی طاقت بالکل ختم ہو گئی. ٹرننگ پوائنٹ ہے اس ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے. 1857 میں مغل بالکل ختم ہو گئے، ان کی کتابیں یا ان کی لائبریری اسکیٹرڈ ہو گئی، منتشر ہو گئی، انگریز اٹھا لے گئے، دوسرے لوگ لوٹ پاٹ کے لے کے گئے. لیکن 1857 میں یہ ریاست باقی رہی، تو جس کی وجہ سے جو کتابیں مغلوں کی لائبریری کی ادھر ادھر ہو گئی تھی اس کو یہاں کے نوابین نے، ان کے پاس وسائل تھے، اس کو اکٹھا کیا. اور خاص طور سے نواب قلب علی خان جن کا زمانہ ہے 1865 وغیرہ کا، انہوں نے یہاں پر اپنے کارندے بھیج کے کتابوں کو اکٹھا کیا، اور اس طرح سے یہاں پر بہت اچھا ذخیرہ ہو گیا. اور یہ پھر اس کے بعد کے نوابین نے بھی اس میں بار بار اضافہ کیا. مان لیجیے حامد علی خان کے زمانے میں کتابیں بہت آئیں، نواب رضا علی خان کے کتابوں میں زمانے میں یہاں کتابیں آئیں. تو اس طرح سے یہاں کا کتابوں میں اضافہ ہوتا ہی رہا ہے. اور جب چھپائی کا زمانہ آیا ہے 19ویں صدی میں شروع کی جو پبلیکیشن ہوتی رہی ہیں، وہ چونکہ یہاں پر نوابین مطلب شوقین تھے تو وہ چھپی کتابیں بھی یہاں بہت اچھی خاصی تعداد میں آیا کرتی تھی، اور نواب انعام اکرام بھی دیتے تھے اور خریدتے تھے. ہمارے ہاں جو چھپی کتابیں ہیں بہت ہی یونیک ہیں، کہنے کا مطلب ہے کہ بہت ہی قیمتی کتاب ہے، اور پہلا ایڈیشن یہاں پر ملتا ہے، جس کی وجہ سے دوسرے سارے لوگ جو ہیں یہاں پر اس پہلے ایڈیشن کو بھی دیکھنے آتے ہیں. جیسے مان لیجئے کہ غالب کا دیوان جو پہلا چھپا ہے وہ یہاں پر اس کی کاپی موجود ہے. اسی اور بہت سے ہماری کتابیں ہیں جو چھپی ہیں اور چھاپے خانے سے باہر آئی ہیں، تو اس کا پہلا ایڈیشن آپ کو یہاں پر ملنے کا چانس زیادہ ہے. یہاں پر مطبوعہ کتابوں میں سب سے پرانی کتاب کون سی ہے، کس سن کی ہے؟ ہیلو، بات آپ کے ابھی آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ اس وقت یہ جو کتب خانہ ہے اتنا ذخیرہ، اس سے مسلم اسکالرس یا اردو اسکالر کس حد تک سے استفادہ کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا پیغام کیا ہوگا؟ دیکھیے، مجھے 27-28 سال یہاں پر ہونے کو آئے ہیں، اور میں اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ انٹرنیٹ کے آنے کی وجہ سے اب اسکالروں کا جو میں شروع میں نے دیکھا 95 میں جب میں یہاں پر آیا ہوں، اس میں جو وہ ہے پیریڈ ہے، ان پیریڈ میں تو اسکالر بہت اچھے خاصے آیا کرتے تھے، اور اب بہت آسانی انٹرنیٹ وغیرہ کی ہو گئی ہے تو اسکالروں کا آنا تھوڑا کم ہوا ہے. اور یہ بھی صحیح ہے، ویسے اس کا کلیکشن تو جس نیچر کا ہے، جس طرح کا ہے، اس میں تو یقینی طور پہ بہت زیادہ اسکالر کا پیدا ہونا تو مشکل ہی ہے، کیونکہ اس میں کام کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی پوری عمر جو ہے تحقیق میں گزار دیتے ہیں، تب جا کے وہ اس مرتبے میں پہنچتے ہیں کہ کوئی نئی بات ان کے کلیکشن سے وہ نکال سکے.
تو اس کے لیے بہت تجربے کی ضرورت ہے. ہاں اسٹوڈنٹ وغیرہ اس میں آتے رہتے ہیں، خاص طور سے پرشین ڈپارٹمنٹ، عربی ڈپارٹمنٹ. اس کے علاوہ انڈیپینڈنٹ اکیڈمی کے لوگ وغیرہ اس پہ ریسرچ کرتے ہیں. جیسے میں نے تجربہ یہ کیا ہے کہ ہمارے جو یورپین ہوتے ہیں، نان مسلم اورینٹلسٹ ہوتے ہیں، وہ خاص طور سے اسلامی نفسی اس پہ فلسفے پہ اور اسلامک سائنس پہ وہ زیادہ تر کام کرتے ہیں، پینٹنگ پہ کام کرتے ہیں. تو ان سب ساری چیزوں پہ آتے ہیں. اسی طرح سے گلف کے لوگ جب آتے ہیں وہ اسلامیات پہ، دینیات پہ زیادہ تر کام کرنے والے آتے ہیں. پرشین کے بھی جاننے والے جو لوگ آتے ہیں وہ زیادہ تر پرشین ادب کے تعلق سے ان کا انٹرسٹ ہوتا رہتا ہے. تو اس طرح سے اسکالر آتے رہتے ہیں. لیکن دیکھیے ہمارے لیے اس لائبریری میں جو میرا اپنا تجربہ ہے اس میں یہ کلیکشن کو محفوظ کرنا ہی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. کسی بھی جگہ کا کلیکشن ہے وہ 10% ہی استعمال ہوتا ہے، اس سے زیادہ استعمال نہیں ہوتا ہے. ساری کتابوں کو تو کوئی آدمی پڑھے گا نہیں، نہ کوئی اس کا اسکالر مل جائے. لیکن چونکہ یہ ہماری تہذیب کلچر ہے، اس کو محفوظ کرنا. فار ایگزامپل ہمارے یہاں 500 اگر قرآن مجید کے نسخے ہیں تو کیا وہ نسخے پڑھے جائیں گے، استعمال ہوں گے؟ قطعاً نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارے گھروں میں قرآن مجید کی کاپیاں رکھی ہوئی ہیں تو ہم یہاں پر کیوں دیکھیں گے؟ وہ اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ ہم 7 سینچری سے لے کے 19 سینچری تک قرآن مجید کے سارے نمونے کو دیکھ سکیں. ہر پیریڈ میں کیا ڈیکوریشن رہا ہے، کیا اسٹائل رہا ہے، کس طرح کے کاغذات رہے ہیں. یہ ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں. اسی طرح سے بے شمار سبجیکٹ ہیں جو وہ سبجیکٹ متروک بھی ہو گئے ہیں یا وہ سبجیکٹ استعمال بھی ہوتے ہیں تو بہت زیادہ نہیں. جیسے مان لیجیے ہمارے یہاں دیوان بابر کا یہاں پر نسخہ ہے. اب اس کو کوئی آدمی کیا زیادہ سے زیادہ 1 مرتبہ کوئی ریسرچ کرے گا، 2 مرتبہ کرے گا، زیادہ سے زیادہ. اور ہر آدمی تو ریسرچ نہیں کرے گا، لیکن اس کو محفوظ رکھنا ہی ہمارے لیے بہت امپارٹنٹ ہے. تو جتنا ذخیرہ یہاں پر ہے اس کو محفوظ کرنا، اس کو آئندہ نسلوں تک لے کے جانا یا اس کلیکشن کی حفاظت کرنا، یہ ہمارا پریارٹی ہے، ہماری پہلی ترجیح ہونی چاہیے. اور اس میں اسکالر یقینی طور پہ اس کے پرچار پرسار کے لیے لائبریری کوشش کر رہی ہے. آنے والے وقتوں میں یقینی طور پہ ہر چیز اب ڈیجیٹائز ہو رہی ہے. یہاں بھی پروگرام ہے کہ چیزوں کو ڈیجیٹائز کر کے آن لائن کیا جائے تاکہ اسکالر جو ہیں وہ دنیا کے ہر کونے سے اس کو دیکھ سکے. اور نیچرلی اب اس کا ایک فائدہ میں آپ کو بتاؤں، جیسے ریڈنگ ہیبٹ کی بات چلتی ہے کبھی کبھی. اب اسکالر امریکہ میں بیٹھا ہوا آن لائن دیکھے گا تو لائبریری میں کیوں آئے گا؟ تو لائبریری میں آنے کی تعداد تو نیچرلی کم ہوگی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پرسار کے لیے بھی اس کی کوشش جاری ہے اور ہوگا ایسے وقت میں کہ یہ سارے کے سارے ڈاکومنٹ جو ہیں گورنمنٹ آف انڈیا بھی چاہتی ہے کہ وہ آن لائن ہو جائیں. اور ہماری بھی یہ کوشش یہی ہے. کچھ اڑچنیں ہوتی ہیں ٹیکنیکل، جیسے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر پیمنٹ گیٹ وے بن جائے جس کے ذریعے سے لوگ جو بھی لیں اور وہ خود ہی پیمنٹ وہ آٹومیٹک کریں اور اس کے ذریعے سے وہ اپنی مواد کو میٹیریل کو حاصل کر سکیں. اچھا، یعنی اس کو یہاں جو مواد کو حاصل کرنے کی سہولت موجود ہے آن لائن. یقیناً اسکالروں کے لیے تو ہماری لائبریری کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہر طرح کی فیسلٹی پرووائڈ کی جائے. پھر ان سب ساری چیزوں پہ پیسہ خرچ کرنے کا گورنمنٹ کا فائدہ کیا ہے؟ یہاں جتنی چیزیں ہیں وہ اسکالروں کے لیے ہیں. کوئی بھی اسکالر آئے گا، ہم اس کو لیے اس کے لیے کوئی ممبرشپ نہیں ہے. جو جس سبجیکٹ کا یہاں پر اس کے انٹرسٹ کی اگر چیز ہے تو ہم اس کو دینا ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، اس کو دکھانا بنتا ہے. اچھا، اس کی مکمل فہرست آن لائن ہوئی ہے؟ دیکھیے PDF فارم میں جو ہمارے پاس کیٹلاگ آلریڈی موجود ہیں وہ PDF فارم میں ہم نے اپلوڈ کر دیا ہے اور اس سے اسکالر دیکھتے ہیں، مدد لیتے ہیں. لیکن اس کا ڈیٹا بیس ابھی ہمارے پاس نہیں ہے. میں ڈیٹا بیس کی بات کر رہا ہوں، وہ تو ہے، ڈیٹا بیس نہیں بنا. آپ کی فہرستیں تو میرے پاس ہیں پوری. جی ڈیٹا بیس ابھی ہم نے اپلوڈ نہیں کیا ہے. اس کے لیے کچھ چونکہ ایسا ہے کہ ٹیکنیکل لوگ زیادہ تر انگریزی میں کام کرنے والے لوگ ہیں اور ہمارا ڈیٹا بیس جو ہے عربی فارسی وغیرہ کا، اس میں ان لوگوں کو دقت ہوتی ہے کہ جب ٹیکنیکل پرابلم ہے جس میں ابھی ہم لوگ اتنا زیادہ ایڈوانس نہیں ہوئے ہیں اور نہیں ڈال سکے. اچھا، ویسے باہر رہ کر ہم یہاں سے کتابیں منگوا سکتے ہیں کچھ مواد؟ ہاں میٹیریل آپ بالکل، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں کہ اسکالر ہونا چاہیے، جنون ہو اسکالر، اور کسی اکیڈمیشین سے کوئی ریکمنڈیشن وغیرہ وہ بھیجے اپنا، جس سے ہم سمجھیں کہ ہاں وہ جدید اسکالر ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو لے کے اور سپلائی کرے وہ.
تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. خود اسکالر اپنے آپ میں جو ہے وہ یہاں پر کنٹیکٹ کر سکتا ہے اور اپنے میٹیریل کو یہاں سے منگوا سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے. یہاں پر قدیم ترین کتاب چیزیں کون کون سی ہیں چند بتا. جیسے میں نے بتایا کہ سب سے قدیم کتاب تو یہی ہے جو حضرت علی سے منسوب قرآن مجید ہے. اس کے بعد یہ 7 سینچری کا ہوا کیونکہ حضرت علی کا زمانہ. ایک بات ہے کہ 60 ہجری 7 عیسوی کا ہوگا تو 7 سینچری کا. پھر ایک قرآن مجید ہے جو منسوب امام جعفر صادق سے ہے, وہ 8ویں صدی کا قرآن مجید ہے. 9ویں صدی کا ہے کہ موسیٰ رضا سے منسوب ہے. 10ویں صدی کا ہے ابن مقلہ سے منسوب قرآن مجید کی کاپی ہے. ابن مقلہ وہ ہے جو کہ خط نسخ جس نے ایجاد کیا تھا. اس طرح سے یاقوت مستعصمی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن مجید ہے. اور نہج البلاغہ کی بھی ایک بہت پرانی کاپی ہے. فارسی میں ایک کتاب 12ویں صدی کی ہے, ذخیرہ خوارزم ساہتیک کی کتاب ہے, وہ بھی ہے. اسی طرح سے مسلم جو ہے مسلم شریف کا جو حدیث کا ذخیرہ ہے اس کی بہت ہی امپارٹنٹ یہاں پر کاپی موجود ہے. تو قدیم کتابوں میں تو یہی ہے. ویسے تو بعد کی بہت سی چیزیں ہیں. فار ایگزامپل مغلوں کے دور کی بہت سی کتابیں یہاں پر ہیں جس میں مغلوں کے بادشاہوں کے سگنیچر ہیں, مہرے ہیں. ایک قرآن مجید ہے جس پہ اکبر کی سیل پڑی ہوئی ہے. اسی طرح سے ایک کتاب ہے جس پہ جہانگیر اور شاہجہان کی اور اورنگزیب کی تحریریں ہیں اور ان کی مہریں ہیں. تو یہ سب امپارٹنٹ کتاب ہے. دیکھیے مینوسکرپٹ کئی پہلو سے اہم ہوتے ہیں. ایک تو پرانا ہونا یہ بھی اپنے آپ میں یونیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی بادشاہ کی تحریر ہوتی ہے, کوئی پیس آف انفارمیشن اس پہ امپارٹنٹ ہوتی ہے, کوئی بہت یونیک نسخہ ہوتا ہے 10 نسخوں میں سے اس کو بہت امپارٹنس حاصل ہوتی ہے. تو بہت پہلو ہوتے ہیں اس کی اہمیت کے. جی یہ جو مصاحف ہم نے تذکرہ کیا ہے ان کے نسخے ہم نے دیکھے ہیں ابن مقلہ کے یاقوت مستعصمی, اس کی مکمل اس کی PDF کیا دستیاب ہے؟ دیکھیے PDF ہم اس کی اسکالروں کو آن ڈیمانڈ اس کی تیار کرواتے ہیں, لیکن اس میں ان سب ساری چیزوں کو ہم کاپی ایسے فریلی نہیں دیتے ہیں. اس کے لیے کچھ ٹرم کنڈیشن ہے. کم سے کم ویسے تو ہمارے یہاں کی کمیٹی بھی ہوتی ہے جس سے منظوری لے لیتے ہیں, یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں. لیکن اسکالروں کو ان کے کیونکہ یہ جو ریسرچ کا موضوع ہے پوری کاپیوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو نمونے چاہیے, نمونے میں 1-2 کاپیاں آپ لے سکتے ہیں. اس کو پوری کاپی کو ہم نہیں دیکھتے ہیں. جو کچھ چیزوں میں ٹرم کنڈیشن بھی اس میں لاگو ہوتی ہے. لیکن کوئی اسکالر ہے فار ایگزامپل وہ بعد کے کسی سبجیکٹ پہ کام کرتا ہے, اگر اس کو ضرورت ہوتی ہے پورے نسخے کی دینے کی, تو اب اس میں وویک پہ بھی کبھی کبھی فیصلہ لینا پڑتا ہے کہ اس میں مطلب اسکالر کا انٹینشن کیا ہے, اس کے حساب سے اس کی مدد کی جاتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا وقت لیا, ہم نے بہت مستفید کیا ہے وقت. بہت بہت شکریہ.